बचपना को बंदा को बात लॉजिक, झूठ भी बोलो तो उसमें कोई तो मंतक हो। ईरान बेचारा किसको यरगमाल बनाएगा? ईरान को कह रहे हो कि वो दुनिया को यरगमाल, वो तुमने बनाया है। कौन सा काबिल जिक्र मुल्क है जहां तुम्हारे अड्डे नहीं? मुसलमान एक जमाने में सुपर पावर थे, बहुत देर रह सके, ऐसा नहीं होता। होश करो, यू हैव अ लॉट टू लूज। उनके ईरानियों के पास तो बेचारा के पास पहले कुछ नहीं है, तो उन्हें जीने दो, बेहतरी इसी में। हमारी अशराफिया जितनी खलीज, कितनी बेशर्म, कितनी जितनी बेहया है, जनाब से पी कर ये बोल रहा है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई, उन्होंने पहला ऑडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि मशरक़ वस्ता में तमाम फौजी अड्डे अमेरिकन फौरी तौर पर बंद किए जाएं। अगर अड्डे बंद ना हुए उन पे हमले किए जाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त बात। ये तो बुनियादी तौर पे उनके पपेट्स के तौर पे काम करने वाली बात है ना। दुश्मन ईरानी अवाम को निशाना बना रहे हैं। मिनाब स्कूल के शोहदा के खून का इंतकाम लेंगे, आबनाए हरमस बंद रहेगी। तो ठीक है, जो तुमसे हो सका वो तुमने कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप को कि उसने समझा था मेरे पैर थले बटेरा है, वो निकला स्पेनिश बुल, वो निकला चीता। अब समझ नहीं आ रहा है जाना। और इनके मार्को रूबियो वगैरह ने कितना बहुत घटिया स्टेटमेंट दिया कि ईरान जो है वो दुनिया को यरगमाल बनाना चाह रहा है। वो मैंने आज ही एक प्रोग्राम में सारी तफसील दी है कि वियतनाम से लेके अभी जो तुमने मियाँ बीवी के चुप के लगाए, तो गुंडों वाले काम है। तो पूरी दुनिया में जो कुछ तुम इराक से लेके ये वो सारा अब तक कर चुके हो, वो ईरानी बेचारे तो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं थ्रू आउट। मैं इस जंग की बात नहीं कर रहा, वो तो मुद्दतों से सर्वाइवल की जंग, दुनिया को यरगमाल बनाना। बचपना को बंदा को बात लॉजिक, झूठ भी बोलो तो उसमें कोई तो मंतक हो। ईरान बेचारा किसको यरगमाल बनाएगा? तुम्हारी सारी तारीख है भरी पड़ी, और तुम्हारी तारीख भी जब ये साहब लूट मार और नाजायज कब्जे की। अमेरिकन सो अमेरिकन है ही नहीं। कोई ब्रिटिश अमेरिकन है, कोई जर्मन अमेरिकन है, कोई इटालियन है, कोई फ्रेंच है, कोई फलाना है, टमकाना है। चंद सदियां पहले तक तुम्हारा तो वजूद ही कोई नहीं था। वहां तो अपैचीज रहते थे। तो इसलिए बेशर्मी और ढिठाई की इंतहा है कि झूठ बोलने से बेहतर है या चुप रहो, या झूठ कम से कम को थोड़ा बहुत उसमें एक सेंस हो। ईरान को कह रहे हो कि वो दुनिया को यरगमाल, वो तुमने बनाया है। कौन सा काबिल जिक्र मुल्क है जहां तुम्हारे अड्डे नहीं? सवाए चाइना के जो तुम्हारे नेक टू नेक जा रहा है, या रशिया के। बाकी तुम हर जगह क्या करते हो? ये यहां तुम्हारे एजेंट्स बैठे हैं। अगर वो ये समझ रहे हैं, अगर इसको वो इस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो दिस इज देयर राइट। यरगमाल तुम बनाना चाह रहे हो और ये होता नहीं। फिरौनों, नमरूदों, शद्दादों की तारीख पढ़ो। मंगोलों से हुआ। मुसलमान एक जमाने में सुपर पावर थे, बहुत देर रह सके, ऐसा नहीं होता। होश करो। ईरान के प्रेसिडेंट ने जंग बंदी के लिए 3 शराइत रखी हैं और तीनों ठीक हैं और बहुत ग्रेसफुल हैं। अमेरिका और इसराइल की शुरू करदा इस जंग को खत्म करने का वाहिद तरीका ईरान के जायज हुकूक को तस्लीम करना। बिल्कुल ठीक है। कितनी यह शर्मनाक बात थी। क्या आप कह रहे हो कि जो नई रजीम आएगी वो मेरा नॉमिनेट किया हुआ बंदा होगा? तुम हमें लगते हो? माइंड योर ओन ब्लडी बिजनेस। तुम अमेरिकन के वोट से आप लोग आए हो। अच्छा, इस जंग को खत्म करने का वाहिद तरीका ईरान के जायज हुकूक को तस्लीम करना, मुआवजे की अदायगी, उनका नुकसान हुआ है, और जारहियत के खिलाफ मजबूत बैनुल अक़वामी ज़मानतें कि तुम फिर ना मुकर जाओ। बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, अमेरिकन
نیوز پیپر ہے نیو یارک ٹائمز، اس نے انکشاف کیا کہ جنگ کے دوران مشرق وسطیٰ میں امریکن تنصیبات کو بڑے پیمانے پہ نقصان پہنچا۔ ایران نے امریکی اور اتحادی اہداف پہ ڈرون اور میسائلز کے حملے کیے، جن میں امریکی فوجی اڈوں، فضائی دفاعی نظام اور سفارتی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں امریکہ کی فوجی، سفارتی اور فضائی دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ ایران ٹرمپ انتظامیہ کے اندازوں سے کہیں زیادہ جنگ کے لیے تیار نکلا۔ ذہن میں رکھو، اب بھی سمجھ جاؤ، یہ یاد رکھو، کمزور سے پنگا نہیں لیا کرتے، اس کی وجہ ہے تم اس پہ غالب آ بھی جاؤ گے تو لوگ لعنت بھیجیں گے کہ ارے کی ہے ایک مریض کو، ایک بیمار کو اس نے، اچھا برابر چھٹ گئے تب بھی ذلیل ہو جاؤ گے۔ اور اگر الٹ پڑ گئی بات جس کی بین الاقوامی وجوہات، کل کو پتہ نہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار میں جب شروع ہوئی ہے اس کی صورتحال کیا تھی اور اینڈ پہ کیا ہوا؟ آج وہ رشینز یا چائنیز جو وہ ہولڈنگ بیک، کل اگر صورتحال یہاں تک چلے جائے کہ ان کو بھی آنا پڑ جائے تو پھر آج سمجھ جائے گی یو ہیو اے لاٹ ٹو لوز۔ ان کے ایرانیوں کے پاس تو بیچاروں کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں ہے، تو انہیں جینے دو، بہتری اسی میں۔ وہ تو صفِ ماتم ہے پاکستان، جس پہ بیٹھ کے ظاہر ہے عجیب و غریب مزے کا خیز، کوئی سر نہیں، پیر نہیں، کوئی گریس نہیں، کوئی یکجہتی نہیں، کسی کا منہ ادھر ہے کسی کا منہ ادھر ہے، ایسے جیسے بھیڑوں کا بڑا کھل جائے یکدم اور باہر آ جائے، کوئی سسٹم نہیں۔ گورنر سندھ کی تبدیلی پہ فاروق ستار نے کہا ہے کہ گورنرشپ MKM کا حق ہے، ایسے ہی ایک طرفہ فیصلے کے بعد حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں، ہمیں فی الفور وفاقی حکومت سے باہر آ جانا چاہیے تو پھر آ جاؤ، لعنت بھیجو، آپ کس چکر میں چمٹے ہوئے ہو؟ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا حق ہے اور حق تلفی ہوئی ہے تو اسٹیٹمنٹ کیوں دینا ہے؟ فارغ کرو ان کو، خود بھی فارغ ہو جاؤ، پھر کوئی تحریک، کوئی آواز اٹھاؤ، فارم 47 وغیرہ، یہ وہ جو کچھ بھی صورتحال ہے آپ کے ساتھ اب زیادتی ہوئی، آپ کو نہیں سارا کچھ پتا۔ تو جس چیز پہ آدمی ایمان رکھتا ہے اس کے لیے پھر وہ جان بھی ہتھیلی پہ رکھتا ہے۔ If you think کہ the entire system is unfair and you are being mistreated، تو فاروق ستار صاحب اچھے خاصے آپ سمجھدار آدمی ہیں، تو پھر اس طرح بچوں کی طرح چوں چوں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا سیدھا ایکشن لو۔ اور یہ جو آیا ہے نیا نڈھال ہاشمی، نہیں شاید نہال ہاشمی ہے یا نڈھال ہاشمی ہے، آئی ڈونٹ نو، یا خلال ہاشمی ہے، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ دیکھیں اس کی اسٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں۔ ہماری رجیمز بھی عجیب و غریب ہیں، ہم عجیب و غریب لوگ۔ کل تک جو لوگ بھونک رہے تھے آج ان کو گود میں لیا ہوا ہے، جو آج گود میں بیٹھے ہیں وہ کل پھر بھونک رہے ہوں گے۔ یہاں کوئی کیریکٹر کسی کا ہے ہی نہیں ہے، یہ بالکل کل پہ کوئی نظر نہیں ہے جو فوری طور پہ اس کا ارینجمنٹ کرتے ہیں جو بالکل سامنے ہوتا ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کی زیر صدارت اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں اسمبلیوں سے استعفے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ PTI کے کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ کمیٹیوں سے نکل کر کچھ نہیں ملا اور ہم اپنے موقف بھی پیش نہیں کر سکتے، سو کمیٹیوں سے استعفیٰ کی بجائے ایوان سے ہی استعفے دے دیں۔ بہرحال میں تو پریکٹیکل پالیٹکس کو نہ سمجھتا ہوں، نہ مجھے شدید نفرت ہے سیاستدانوں سے اور سیاستدان سے، اور یہ خاص طور پہ پاکستانی سیاستدانوں سے اور سیاست سے مجھے نفرت ہے۔ حالانکہ اور اس نفرت کی میں ایک وجہ بھی، مجھے لوگ پوچھتے ہیں بعض اوقات کہ وائی ڈو یو ہیٹ پالیٹیشینس، مجھے نفرت کی وجہ اور ہے۔ بیسیکلی یہ سنت ہے پیغمبروں کی، پالیٹکس ہے وہ ہوتی ہے پرو پیپل، اس میں پھر طائف کے پتھر بھی آتے ہیں،
اس میں سلیبیں اور سولیاں بھی آتی ہیں، اس میں پھر عہد کے زخم بھی آتے ہیں. یہ پاک لوگوں کا کام ہے. ہماری بدقسمتی کے کہنے کو ٹھپا ہمارا ہم پہ لگا ہوا ہے مسلمان ہونے کا. ہماری اشرافیت جتنی غلیظ، کتنی بے شرم، جتنی بے حیا ہے، جناب سے پی کریے ہیں وہ ذرا ہے. ہندوستان کا سیاستدان بھی بہت کرپٹ ہے، بہت کرپٹ ہے. ان کی موویز اٹھا کے دیکھ لیں. میں 2-3 بار گیا ہوں ہندوستان، لیکن آبویسلی مجھے نہیں پتا، لیکن ان کی موویز اور ان کی یہ جو شارٹ سٹوریز یا اس طرح کی چیزیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے. یا اروندھتی رائے جیسی خواتین جو بات کرتی ہیں، انٹلیکچوئل ان پہ بات کرتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی کرپشن میں ہمارے سیاستدانوں سے کم نہیں ہیں. ان کے بھی باپ ہے وہ، جو بڑا ملک ہے وہاں وران ذرا موٹی ہے، تو اس لیے وہ ظاہر ہے حصہ بقدر جسے والی بات ہے، ان کا حصہ ذرا زیادہ ہے، وہاں وہ زیادہ کھاتے ہیں. لیکن اتنی شرم حیا ان میں ہے، اتنی گریس ان میں ہے کہ وہ باہر جائیدادیں نہیں خریدتے. خربوں تو یہ فلاں نے فلاں کو دیے ہیں تو پترا نے گیا با ٹھیک ہے. اور ایک خاص حد سے زیادہ پیسہ اگر آ جائے، حرام کا ہو حلال کا، تو پیسے پہ تو کچھ نہیں لکھا ہوتا، تو اس کی ملٹیپلیکیشن بڑی آسان ہوتی ہے. سو مجھے تو اس کی سمجھ نہیں ہے کہ کمیٹیوں سے استعفے کی بجائے ایوان سے ہی استعفے دے دیں یا وہاں بیٹھے رہیں، جو بھی کرنا ہے، لیکن کوئی آرگنائزڈ، کوئی پراپر پریشر بلڈ، وہ تقریب کاری کا اور یہ وہ، میں اس طرح کی بات نہیں کر رہا. آرگنائزڈ طریقے کہ بھی آپ پروٹیسٹ کرنا ہے، آپ جی اس طرح کے جھنڈے لگا لیں یا خاموش آپ ایک مارچ کریں. نکل آئے بندہ مناسب تعداد میں. نکالنے والے کون ہیں؟ جو یہاں ایوانوں میں بیٹھے ہیں یا عہدوں پہ قابض ہیں. سو آئی ڈونٹ نو ان کا اندر حال کیا ہے.